بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کی ایک حدیث میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے، کیا تم چاہتے ہو میں تم کو ایک چیز مزید عطا کروں؟ یعنی تم کو جو کچھ اب تک عطا ہوا اس پر مزید اور اس سے سوا ایک خاص چیز اور عنایت کروں۔ وہ بندے عرض کریں گے، آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے اور دوزخ سے بچا کر جنت میں داخلہ کیا، اب اس کے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بندوں کے اس جواب کے بعد یکایک حجاب اٹھ جائے گا، بس وہ روح حق اور جمال الہی کو بے پردہ دیکھیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا اور وہ محسوس کریں گے کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا اس سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز ان کے لیے یہی دیدار کی نعمت ہے۔ یہ بیان فرما کر آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھی بندگی والی زندگی گزاری ان کے لیے اچھی جگہ ہے، یعنی جنت و ما فیہا، اور اس پر مزید ایک نعمت یعنی دیدار حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو آیت تلاوت فرمائی اس کے ذریعے بتلایا ہے کہ اس آیت میں زیادہ سے مراد حق تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ہے جو جنت اور نعمائے جنت کے علاوہ اور ان کے سوا ہے۔ اسی طرح جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک رات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چاند کی طرف دیکھا اور یہ 14ویں رات تھی اور 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ اور بھرپور نکلا ہوا تھا۔ پھر آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یقیناً تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی کشمکش نہیں کرنی پڑے گی اور کوئی زحمت نہ ہوگی۔ بس اگر تم یہ کر سکو کہ طلوع آفتاب سے پہلی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے والی نماز کے مقابلے میں کوئی چیز کبھی تم پر غالب نہ آئے، یعنی کوئی مشغلہ اور کوئی دلچسپی اور آرام طلبی ان نمازوں کے وقت میں تمہیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے تو لازماً ایسا کرو، پھر انشاءاللہ دیدار حق اور نظارہ جمال الہی کی نعمت ضرور تم کو نصیب ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، یعنی اس کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ دنیا میں جب کسی حسین و جمیل چیز کے دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں جمع ہو جائیں اور سب اس کے دیکھنے کے انتہائی درجے میں مشتاق ہوں تو ایسے موقعوں پر عموماً بڑی کشمکش اور بڑی زحمت ہوتی ہے اور اس چیز کو اچھی طرح دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن چاند کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مشرق و مغرب کے آدمی بغیر کسی کشمکش اور زحمت کے اور پورے اطمینان سے بیک وقت دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال سے سمجھایا کہ جنت میں حق تعالیٰ کا دیدار اسی طرح بیک وقت اس کے بے شمار خوش نصیب بندوں کو نصیب ہوگا اور کسی کو کشمکش اور زحمت سے سابقہ نہیں پڑے گا۔ سب کی آنکھیں بڑے سکون و اطمینان سے وہاں جمال حق کے نظارے کی لذت حاصل کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے ان خوش نصیب بندوں میں سے بنا دے جو جنت میں اللہ تبارک و تعالی کے دیدار سے سرفراز ہوں گے۔